اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر آپ اس لیکچر میں سنیں گے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا آغاز، اس کی ابتدا۔ میں نے جب آپ کو لفظی وضاحت کی تھی وہاں بھی بتایا تھا کہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کسی چیز کو کھولنا۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن کھلتا ہے کس سے؟ سورۃ الفاتحہ سے۔ یہ سب سے پہلی سورت ہے قرآن مجید کی، اور اس کے مختلف نام بھی میں نے وہاں پہ بھی مینشن کیے تھے آلریڈی، جو میں پھر سے بتا دیتی ہوں۔ ام القرآن، السبع مثانی، قرآن العظیم، الشفاء اور الرقیہ، اور اس سے دم بھی کیا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابہ سے فرمایا، میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمد للہ رب العالمین، اور یہی ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم جو مجھ پر اتارا گیا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب، اور دہرائی ہوئی 7 آیات ہیں۔ ام کہتے ہیں ماں کو، یہاں ام سے مراد اصل یعنی کہ اس کی بنیاد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ کو الشفاء اور الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ میں پیچھے اس کے نام بتا چکی ہوں، یعنی اس سے دم بھی کیا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو 5ویں نمبر پر ہے، اور یوں یہ نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور یہ پہلی صورت ہے جو ایک ساتھ اتری، یعنی کہ جو باقی صورتیں ہیں قرآن مجید میں جتنی بھی، ان کا کچھ حصہ جو تھا وہ مکہ میں نازل ہوا اور کچھ مدینہ میں، یعنی کہ وہ بائی پارٹس اتری تھیں، ایک ساتھ کوئی بھی صورت نہیں نازل ہوئی۔ لیکن سورۃ الفاتحہ یہ ایک واحد صورت ایسی ہے جو ایک ساتھ اتری، ایک ساتھ نازل ہوئی۔ قرآن کریم کا جب آغاز کیا جائے تو حکم ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے شیطان مردود سے۔ قرآن کریم سورۃ النحل میں آیت نمبر 98 میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ طلب کرو۔ تو قرآن پاک پڑھنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو شروع میں شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگی جائے، اور اللہ کی پناہ میں دیا جائے، کس کو؟ خود کو اللہ کے سپرد کیا جائے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی راہ پہ نکل پڑتا ہے تو اس کی کوششیں جو ہوتی ہیں وہ اور بھی تیز ہو جاتی ہیں، کہ جب ایک انسان جو ہے اللہ کی کتاب پا لیتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے لگ جاتا ہے، اس کو کھول لیتا ہے، تو وہ اور بھی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے اس کلام کو سمجھ لیا، پڑھ لیا، تو یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، میرے بس میں نہیں رہے گا۔ اس لیے قرآن کو جب کھولا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھا جائے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، شیطان کو جب اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ جو میرے بندے بن جائیں گے، بے شک میرے بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اس حکم کو
اور اس ادب کو نہیں بھولنا۔ اور بعض اوقات تو وہ پورا زور لگاتا ہے کہ انسان قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی بھٹک جاتا ہے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے بھی بہت سے وسوسے آتے ہیں انسان کے ذہن میں، بہت ساری چیزیں جو بھولی ہوئی ہوتی ہیں، بعض اوقات یاد بھی وہ نماز میں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ شیطان کی طرف سے ڈالے ہوئے وسوسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن و گمان میں ہوتے بھی نہیں، اور اس ٹائم ہمیں سب کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ قرآن کریم آپ نے اس سلسلے کو جوائن کیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہو جیسے یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور بہت سی باتیں جو انسان کو بھٹکا دیتی ہیں اس قسم کی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب قرآن پاک کھولے، اس کو پڑھنے لگے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس کا آغاز کرے، اور اس کے بعد اللہ کی مدد طلب کر کے اس کے نام سے شروع کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ عموماً انسان جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے، کوئی نیا کام، کوئی اہم کام، کوئی قابل ذکر کام، تو موسٹلی وہ کسی نہ کسی کے بھروسے پہ کرتا ہے۔ کس کے بھروسے پہ کر سکتا ہے؟ کبھی اپنے طاقت کے بھروسے پر کہ میں کر سکتی ہوں یا میں کر سکتا ہوں، کبھی اپنی ذہنی طاقت، کبھی قابلیت، کبھی صحت، اپنی عقل، علم اور سمجھداری کی بنا پر انسان سمجھتا ہے اصل میں کہ یہ تو میرا کمال ہے کہ میں کر رہا ہوں، میں کر سکتا ہوں، یا اور چیزوں پہ بھی بھروسہ کرتا ہے جیسے کہ اولاد، مال، دوست اور اپنی فیملی پہ۔ لیکن نہیں، جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے بھروسے پہ شروع کرنا چاہیے، اللہ کا نام لے کے، اس کی مدد طلب کر کے کہ یا رب میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو بھی طاقت ملے گی، جو بھی کام ہوگا وہ تیرے حکم سے ہوگا، وہ تیری دی ہوئی توفیق سے ہوگا، کیونکہ ہم خود ایک قلم بھی نہیں اٹھا سکتے، اس کی دی ہوئی توفیق کے بغیر ہم ایک قلم اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اب آپ کی زندگی میں کون سا اہم کام ہوا ہے؟ کس چیز کا آغاز ہوا ہے؟ قرآن کریم کا۔ آپ نے یہ جو کورس جوائن کیا ہے، تو اس میں آپ کو ہو سکتا ہے یہ خیال آئے کہ میرے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، وقت ہے، اور اس میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ آتا ہے نا، یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اس اسباب جو ہیں ان کو اختیار کرے، ان کو استعمال کرے، لیکن اسباب پر بھروسہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب میرے میں طاقت نہیں ہے، تیرے بھروسے سے میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، تو کروائے گا مجھ سے یہ کام۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز پہ تیری رحمت چھائی ہوئی ہے، میں تیری رحمت کی وجہ سے اس قابل ہوئی ہوں کہ میں یہ کام کر سکوں، پڑھ سکوں، پڑھا سکوں۔ اور مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ جیسے کافر ہے وہ تو اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، ظاہری چیزوں پر، لیکن مومن جو ہوتا ہے، مومن اور کافر میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ظاہری اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، لیکن کافر جو ہے وہ اسباب پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ مومن اسباب اختیار ضرور کرتا ہے لیکن بھروسہ نہیں کرتا، اور یہ انسان کے اندر ایک ایسا فرق آ جاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اور اللہ کے دین کی طرف آنے کے بعد انسان حقیقی عاجزی جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ ہر کمال، ہر طرح کی تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور ہماری اپنی کیا ہے؟ صرف کوشش اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اس کے بعد کسی بھی کام کا آغاز کرنا۔ تو سب سے بہتر آغاز کسی بھی کام کا کیا ہو سکتا ہے کہ انسان وہ کام کس طرح شروع کرے
اللہ کے بھروسے پہ۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے کاموں کو کس طرح شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، جیسے وضو کرتے ہوئے وضو کے شروع میں پڑھیں، کھانا کھانے سے پہلے پڑھیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کپڑے بدلتے ہوئے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کا خیال رکھیں، چھوٹے چھوٹے احکامات کا، ان کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، اپنے عمل میں ڈھالیں، جس کو دیکھ کے، آپ کو کرتا دیکھ کے دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کے بھی عمل میں وہ چیز آ جائے۔ اس طرح سے آپ نے اس کو لے کے چلنا۔ اور پھر اہم ترین کاموں میں سے سب سے اہم کام کون سا ہے؟ قرآن پڑھنا۔ اس لیے قرآن کا آغاز کس طرح کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔